تو इंशाल्लाह आज मज़ीद ऐड करूँगा इसी बात में कि 3 चीज़ें मैंने डिज़ाइन की हैं कि अगर मुझसे कोई पूछेगा आपकी ज़िंदगी का क्या क्रक्स है, 3 लेसन्स या 3 चीज़ें जो आप यूथ को देना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको 3 चीज़ें IRP फार्मूला मैंने एक निकाला है IRP, वो 3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। I फॉर इंटेंशन, R फॉर रिफ्लेक्शन एंड P फॉर परसेप्शन। इसको इस तरह आप याद रख सकते हैं, इंटेंशन, रिफ्लेक्शन, परसेप्शन, मिलते जुलते वर्ड्स हैं। द फर्स्ट I इंटेंशन, नियत। देखिए नीयत का अगर आप रूट वर्ड ही समझ जाएं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि नीयत क्यों इतनी ज़रूरी है। हदीस की हर किताब इस हदीस से शुरू होती है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है, क्योंकि नीयत का रूट वर्ड है अन्नवा। अन्नवा का मतलब है बीज, सीड। जब बीज अच्छा है तो दरख्त अच्छा है, दरख्त अच्छा है तो फल अच्छा है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइकोलॉजी का वो भी यही कहता है, इसी की तरफ इशारा करता है कि जो आप जिस नीयत से काम करोगे वही अल्टीमेटली, ये यूनिवर्स की सारी एनर्जी इसका कॉन्सेप्ट है ना, आप वही एनर्जी खींचोगे। जो आपकी नीयत है आप वही एनर्जी को खींचोगे ना। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो अगर नेगेटिव नीयत से एक चीज करना चाह रहे हो, असल में नीयतन नहीं करना चाह रहे हो, इखलास नहीं है उस चीज में, तो उसका रिजल्ट फिर वैसे ही आपको मिलेगा। लेकिन अगर इखलास से कर रहे हो, नीयत अच्छी है, तो ह्यूमैनिटी उसका रिजल्ट दे ना दे, रब तो दे देगा, क्योंकि अल्लाह के यहाँ जो है वो नीयतों का यही दारोमदार है सारी चीज जो है। तो इस हवाले से बहुत सी हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है नीयत अच्छी रखने की। ओके, सो पहली हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेरीली द पीपल विल ओनली बी रेज्ड फॉर जजमेंट बेस्ड ऑन देयर इंटेंशंस। लोगों को रेज ही उनके नीयत पर किया जाएगा, जिसकी जो नीयत थी वही उसे मिलेगा, जिस नीयत से वो अमाल करता रहा है वही नीयत जो है उसी के मुताबिक उसको जज़ा भी मिलेगी। तो आज के दौर में नीयत खालिस रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, क्लिक बेट्स का दौर है, और फिर ज़ाहिर फॉलोइंग का दौर है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आजकल लोग चैरिटी भी करते हैं तो दिखा कर करते हैं, तस्वीरें खींच कर करते हैं। चलो एक है इनकरेज करने के लिए तस्वीर खींची जा रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इसलिए खींची जा रही है कि लोगों को पता लगे मैं बहुत चैरिटी करता हूँ या मैं पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हूँ, तो वो फिर अल्लाह के लिए ना हो। नीयत खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह के लिए मदद की है। सहाबा के ऐसे ऐसे अमाल थे जो अभी तक हमें नहीं पता। अबू बकर सिद्दीक के बारे में सहाबा और स्कॉलर्स कहते हैं कि उनके शायद ऐसे ऐसे अमाल हैं जो क़यामत वाले दिन ही हमें पता लगेंगे, इतने हिडन अमाल। यानी सदका करो तो सीधे हाथ से दो, लेफ्ट हैंड को पता भी ना लगे, हदीस में ऐसे भी आता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक किस नीयत से करते थे? अल्लाह को राज़ी करने के लिए, कि मुझे अल्लाह की रज़ा बस मिल जाए। तो ये है असल में ज़िंदगी गुजारने का तरीका, कि आपने जो करना आप करें, लेकिन इंटेंशन डिफाइन कर लें, नीयत जो है ना वो चेक कर लें ये किस लिए हो रहा है। तो जिस बंदे की नीयत अल्लाह की रज़ा है, चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो ख़ानदानी मामला हो, चाहे वो आपस के ताल्लुकात का मामला हो, चाहे वो बिजनेस डीलिंग हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, अगर शुरू में नीयत सेट हो जाए ना तो वो तमाम मामला दुरुस्त रहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी नीयत क्या है? वो नीयत ये बनाए कि मैं ये पढ़कर इल्म नाफे हासिल करके इंशाल्लाह सोसाइटी के लिए भी कुछ करूंगा और हलाल रिस्क भी कमाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे रब का हुक्म। तो हर चीज को रब के हुक्म के साथ जोड़ दिया तो उसमें बरकत भी आ गई अल्लाह की तरफ से, और वो फिर कल को रिग्रेट भी नहीं होगा कि भाई नीयत अच्छी थी, तो चलो मामलात मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं आए तो अल्लाह की हो सकता है कोई और मर्जी हो, तो रिग्रेट नहीं होता जब नीयत जो है वो इस इंसान की खालिस है। इस हवाले से ये हदीस जो हर किताब में मौजूद है, इन्नमल आमालु बिन्निया, वेरीली डीड्स आर ओनली विद इंटेंशन। फिर आगे फरमाया, वेरीली एवरी पर्सन विल हैव ओनली व्हाट दे इंटेंडेड। हर बंदे को वही मिलेगा जिसकी वो नियत करके बैठा हुआ है। वन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, और कोशिश नीयत की वजह से है कि इसकी नीयत क्या है, इस प्रोग्राम के पीछे, इस चीज के पीछे, इस प्लान के पीछे क्या नीयत है। तो लीडर, अगर कोई बंदा लीडरशिप पोजीशन में है तो उसकी नीयत क्या है? अगर इलॉन मस्क बहुत पैसा कमा रहा है, नासा पे जा रहा है, स्पेस शिप्स बना रहा है, नीयत क्या है? व्हाट्स द इंटेंशन बिहाइंड इट? ह्यूमैनिटी को बेनिफिट है, गिविंग उसमें कोई चीज है कि मैं ह्यूमन बीइंग्स को कोई चीज देकर जाऊंगा अल्लाह को प्लीज करने के लिए, या ये नीयत है कि मेरा नाम हो, सेंटर ऑफ फोकस मैं हूं, कि मेरी बाबा हो और मैं खुदा का दर्जा पा जाऊं कि वाह क्या बात है जी, इन्होंने तो कमाल कर दिया, या पैसा कमाना बहुत नीयत है, तो वो फिर जाहिर है उसके मुताबिक मामला चलेंगे, फिर वही कुछ मिलेगा उस बंदे को। तो ये फरमाया कि whoever emigrated to Allah and His Messenger is emigration for Allah and His Messenger। हिजरत के बारे में, क्योंकि हिजरत बहुत मुश्किल चीज़ है, अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत करना, इसलिए हिजरत की मिसाल है कि हिजरत इसलिए की कि अल्लाह रसूल का हुक्म है, तो फिर वो नीयत कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर हिजरत किसी दुनियावी मकसद के लिए है या किसी औरत से शादी करने के लिए, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, हिज एमिग्रेशन इज दैट फॉर विच ही एमिग्रेटेड, लेकिन फिर वही मिलेगा। अगर नियत दुनियावी फायदा है या किसी औरत के लिए, औरत का जिक्र है हदीस में, उसलिए हिजरत है, तो फिर यही पाओगे, फिर वो तो नहीं मिलेगा, अल्लाह की खुशनुदी तो नहीं मिलेगी। हाँ, जो चाह रहे हैं वो तो मिल जाएगा।
پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ویریلی اللہ ڈز ناٹ لک ایٹ یور اپیرنس اور ویل بٹ رادر ہی لکس ایٹ یور ہارٹس اینڈ انٹینشنز. اللہ تمہاری اپیرنس کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے ایکشنز کو دیکھتا ہے اور تمہارے دل میں جو نیت ہے, جس نیت سے وہ ایکشن ہونے جا رہا ہے اس کو دیکھتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب بندہ ایک اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور وہ کر لے تو 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, نہ کرے تو ایک ریوارڈ تو ہو گیا. لیکن جب کوئی برے کام کی نیت کرتا ہے تو وہ ریکارڈ نہیں ہوتا, کر لے تو وہ ایک گناہ کا آؤٹ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے, اس سے زیادہ ہمیں اور کیا مرضی اللہ کی چاہیے کہ نیت کا بھی ریوارڈ مل رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, نیت اچھی رکھنا, نیت خالص رکھنا. بلکہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ریلیشنز, 3 چیزیں بتائی تھی نا, ویلیوڈ ایکسپیرینسز, اپنے ایکسپیرینسز سے لرن کرو اگر لائف کو میننگ فل بنانا ہے. نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس, خالص رہو اپنے ریلیشنز کے ساتھ, خلوص نیت سے اپنے ریلیشنز نبھاؤ, اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے نبھاؤ, میں اس کو ایسے کہتا ہوں. اور تیسری چیز تھی ڈائریکشنالٹی, ہر چیز نیت کے ساتھ, نیت کیا ہے اس کے پیچھے, ڈائریکشن کیا ہے اس کے پیچھے. تو وہی بات ہو رہی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے ریلیشن شپس کو نبھانے کے پیچھے, وہ خالص ہے, وہ صحیح ہے, تو اللہ بڑا دل بھی دے دے گا, ظرف بھی بڑا آ جائے گا. لیکن اگر نیت کچھ اور ہے تو پھر وہ ظرف بھی کم ہوگا, ظاہر ہے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. پھر فرمایا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said if two Muslims confront each other, اگر 2 مسلمان لڑائی کر رہے ہو with swords, تلوار ہاتھ میں پکڑ کے, تو both the killer and the kill will be in hellfire, مارنے والا بھی اور مرنے والا دونوں جہنمی ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مارنے والے کی تو سمجھ آتی, مرنے والے کا کیسا جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا اس کی نیت بھی مارنے کی تھی, تو نیت پر اٹھایا گیا نا, چاہے وہ عمل کیا یا نہیں کیا, کر جاتا تو یہی تھا نا کہ میں نے بھی اسے مارنا ہے. تو یہ بھی اتنی امپورٹنس ہے نیت. قیامت والے دن نیت پہ اٹھایا جائے گا بندہ کہ تیری نیت تو یہ تھی نا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب کس کا لے گا؟ وہ حدیث آپ نے پڑھی نا, ایک شہید کا, ایک قاری کا اور ایک عالم کا. اتنا سخت حساب اللہ اگزامپل سیٹ کرے گا. شہید سے زیادہ کوئی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے جس نے جان ہی قربان کر دی, پیچھے بچا کیا؟ تو اللہ اسے بلائے گا اور کہے گا کہ تو نے میرے لیے نہیں کیا, اس لیے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اس کو اونڈے منہ جہنم میں پھینک. شہید کو اتنا مطلب آپ سمجھے گرافک سین ہے کہ اللہ مثال قائم کریں گے کہ اس نے یہ اس لیے شہید ہوا تھا کہ دنیا کہے شہید ہے, یا اس کے ماں باپ کو کہے کہ شہید کا بیٹا ہے. اتنا ضروری ہے نیت کو ریوائز کرنا, نیت کو الائن کرنا اسلامک جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ, اور نیت کو خالص کرنا, نیت کو پیور کرنا, اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا کہ کہیں میں لوگوں کے پلیجر کے لیے تو نہیں کر رہا, کہیں میں فیم کے لیے تو نہیں کر رہا, میری نیت کیا ہے اس یہ کام کرنے کی. اگر تو اللہ فوکل پوائنٹ ہے, اللہ نیت ہے, تو پھر چاہے 2 بندے بھی آ جائیں گے تو میرا کام تو ہو گیا. لیکن اگر فیم کے پیچھے, نمبرز کے پیچھے, پھر وہ ظاہر ہے کہ بندہ ڈپریشن بھی ہوتی ہے. جس کی نیت خالص ہے, یاد رکھیں, اس کی اوتھینٹک سیلف ہوتی ہے, اور جس کی نیت تھوڑی بہت خراب ہے وہ پھر کنسٹرکٹڈ سیلف ہے. کنسٹرکٹڈ سیلف اور اسینشیل سیلف, یہ 2 کنسیپٹس ہیں سائیکالوجی کے. اسینشیل سیلف اوتھینٹک ہوتی ہے, اس کو آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن نہیں چاہیے, اس کو ان سائڈ ویلیڈیشن چاہیے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. یعنی اس کی ایکسپیکٹیشن ساری اللہ سے لگی ہے, وہ امپاورڈ انڈیویجول ہے. یہ الگ بات ہے, یہ فطرتاً بات درست ہے کہ جب لوگ ویسا رویہ نہ رکھیں تو دکھ تو ہوتا ہے. جب آپ کا دوست آپ کے ساتھ ویسے پیش نہ آئے, تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشن لگ جاتی ہے, وہ بالکل فطری ہے. لیکن الٹیمیٹلی مومن میکس اے کم بیک. کیسے کم بیک مارتا ہے کہ میں نے اس کے لیے تو کیا نہیں تھا, میں نے کس کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے. تو وہاں رجسٹر ہو گیا تو بات ختم ہو گئی, میرا کام تو سر گیا, میرا مقصد تو اچیو ہو گیا. جیسے راجہ ضیاء بھائی ایک مزے کا واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک بار بحریہ یونیورسٹی میں ان کی ٹاک تھی, تو ٹاک انہوں نے پریپیئر کی, بڑی محنت کی, جمعہ پڑھا, جمعے کے بعد ٹاک تھی, تو وہ کسی وجہ سے روڈز بلاک ہو گئی. میرے خیال کوئی وہ TLP کا کوئی جلسہ تھا, جو بھی تھا ان کی طرف سے, تو وہ روڈز بلاک ہو گئی. میسج آیا کہ اب تو لیکچر نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے بائک نکالی اور میں مری چلا گیا. اب میں انجوائے بھی کر رہا ہوں, بائک بھی چلا رہا ہوں, اور مجھے ثواب لیکچر کا ہی مل رہا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ڈبل فائدہ, انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی, لیکن ثواب اسی کا ہے, لیکچر کا ہی ہے, وہ لیکچر ہی دے رہے ہیں. کیونکہ نیت لیکچر دینے کی تھی تو وہ نہیں ہوا, یہ ایک الگ معاملہ ہے. تو اتنا فائدہ ہے نیت اچھی رکھنے کا, نیت خالص رکھنے کا, کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں پھر برکت بھی ڈال دیتے ہیں. تو پھر ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Verily Allah has recorded good and evil deeds and He made them clear. Whoever intends to perform a good deed but does not do it, Allah will record it as a complete good deed. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. If He intends to do it, Allah will record it as 10 good deeds and multiply it to 700 times or even more. ملٹیپلائی بھی کرے گا اللہ, ایکسپونینشیل گروتھ ہے نا, یعنی 700 ٹائمز سے بھی زیادہ ملٹیپلائی کر دے گا اگر اچھی نیت سے کام کر رہا ہے بندہ, اگر کر لے. لیکن یہ کہ برا ڈیڈ ایک ہی ڈیڈ لکھا جائے, 1 ڈیڈ اونلی. کتنی آسانی ہے. تو اسلام آسان ہے, مشکل تو ہے ہی نہیں. اچھے ڈیڈز کریں تو وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں, برے ڈیڈ کریں وہ ایک لکھا جاتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ المائٹی سیز, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر.
میں بیسٹ پارٹنر ہوں. کوئی بھی پارٹنر لینا چاہتا ہے, اپنا کوئی خلیل بنانا چاہتا ہے, کلوز فرینڈ, ایلائی, تو وہ میں ہوں. مولا بنانا چاہتا ہے تو وہ میں ہوں. whoever associates another partner with me, جو بھی میرے ساتھ ایک اور پارٹنر بنائے گا تو وہ پھر اسی کے لیے کرے گا, اس پارٹنر کے لیے کرے گا جو بھی کرتا ہے. پھر آگے فرمایا, او پیپل میک یور ڈیڈس سنسیئر فار اللہ آلمائٹی اونلی. اپنے ڈیڈس خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرو. عمرہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو, حج پہ جانا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو, چیریٹی اللہ کی رضا کے لیے, آپس کے تعلقات درست کرنے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں, صلح کروانی ہے اللہ کی رضا کے لیے کروانی ہے. اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ فائدہ ہے برکت. اور جس نے بھی, آگے حدیث کے الفاظ ہیں, ڈو ناٹ سے کہ دس از فار دا سیک آف اللہ اینڈ دس از فار دا سیک آف مائی ریلیٹیوز. یہ نہ کہو یہ کام اللہ کے لیے, یہ کام میرے رشتہ داروں کے لیے. تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویریلی اٹ واز ڈن فار ریلیٹیوز اینڈ نن آف اٹ واز فار اللہ. پھر وہ ریلیٹیوز کے لیے ہی ہے. تو مرکز ہر چیز کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ریلیٹیوز کے لیے چاہے آپ کر رہے ہیں, لیکن نیت اس کے پیچھے ہی کہ اللہ کو راضی کرنے کی, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی خوشنودی چاہیے مجھے, تو معاملہ جو ہے وہ آپ کے معاملات بہت اچھے چلیں گے. پھر ایک اور حدیث ہے, اللہ سیز ٹو دی اینجلز, اللہ اینجلز کو کہتا ہے, اف مائی سرونٹ انٹینڈز اے بیڈ ڈیڈ, اگر میرا بندہ کوئی برا عمل کرنے کی نیت کرے, ڈو ناٹ ریکارڈ اٹ, اس کو ریکارڈ نہ کرنا, انلیس ہی ڈز اٹ, یہاں تک کہ وہ اس کو کر لے. اف ہی ڈز اٹ, اور اگر وہ کر لے, ریکارڈ اٹ ایز ون بیڈ ڈیڈ, اس کو پھر ایک برا عمل لکھنا. اف ہی لیوز اٹ فار مائی سیک, اور اگر وہ یہ عمل نہ کرے, کس کے لیے؟ فار مائی سیک, مجھے پلیز کرنے کے لیے. وہ آپ نے واقعہ سنا ہے, 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, بنی اسرائیل کا بہت مشہور, پتھر آگے آگے, تو پتھر کیسے ہٹا تھا؟ وہ اخلاص پر حدیث. اگر وہ عمل نیت اللہ کے لیے مخلصتاً نہ ہوتے تو پتھر نے نہیں ہٹنا تھا. پہلے نے کیا کہا کہ اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا کہ میرے ماں باپ ہیں, وہ ان کے دودھ لایا, میں ان کے لیے کھڑا رہا, تیری رضا کے لیے, تجھے خوش کرنے کے لیے. اگر یہ عمل تیرے ہاں قابل قبول ہے تو ہمیں نجات, پتھر ہٹ گیا. دوسرے نے کہا اللہ میں گناہ کرنے لگا تھا, وہ زنا کی طرف جا رہا تھا, تو وہ اس نے مجھے یاد دہانی کرائی کہ اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, تو میں تیرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا, فار یور سیک, تجھے راضی کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گیا. دیکھیں نا, ایکسرسائز بندہ کرتا ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ میں اچھا لگوں, ٹھیک ہے, ایک اچھی نیت ہے, کوئی اس میں خرابی نہیں ہے, لیکن اگر وہ یہ نیت بنا لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسٹرانگ مومن از مور بیلوڈ ٹو اللہ, کہ میں اسٹرانگ بنوں. پھر اللہ کے نبی نے کہا یور باڈی ہیز رائٹس اوور یو, تو ذرا ایکسرسائز کرو, میرے باڈی کے حقوق ہے, کیوں؟ میرے نبی کا حکم ہے. تو وہ پھر ایک الگ ہی فیلنگ ہے, اور وہ پھر اس میں برکت بھی شامل ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں تیری رضا کے لیے پیچھے ہٹا, اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, میری ریپوٹیشن نہ خراب ہو جائے, یہ تو میری ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے, نہیں, خالصتاً تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ کہ تو کہیں ناراض نہ ہو جائے, میں اس لیے پیچھے ہوا. تو جب آپ کسی مشکل یا ایڈکشن سے گزر رہے ہیں, اگر آپ نیت ریوائز کریں گے نا کہ میں نے اس سے کیوں بچنا ہے, اس لیے نہیں کہ میری صحت خراب ہو رہی ہے, وہ بھی ایک بالکل ہو سکتی ہے ریزن, لیکن اس لیے کیونکہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے اور میں نے اس سے چھٹکارا پانا ہے, کیونکہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے اس سے. یہ نیت بنائیں گے تو ایک الگ ہی اسٹرینتھ پائیں گے اپنے اندر.